السلام علیکم عزیز طلباء، میں امیر اور آج کا ہمارا ٹاپک ہے تشبیہ۔ پچھلے لیکچر کے اندر ہم نے ردیف، قافیہ، مطلع اور مقطع پہ بات کی۔ اس ٹاپک کے اندر ہم تشبیہ کی تعریف پڑھیں گے، اس کی شاعری جو ہے مثالیں پڑھیں، شعری مثالیں پڑھیں گے، اس کے بعد اس کی نثری مثالیں پڑھیں گے۔ نثری مثالوں کے بعد ارکان تشبیہ کے حوالے سے بات کریں گے۔ آئے چلتے ہیں جی، تشبیہ کیا ہے؟ تشبیہ کا لفظ شکل سے نکلا ہے جس کے معنی مماثلت کے ہیں۔ تشبیہ کے معنی ایک چیز کو دوسری چیز کی مانند قرار دینا۔ عزیز طلباء، مماثلت کیا ہوتی ہے؟ مشابہت ہوتی ہے۔ مشابہت کیا ہوتی ہے؟ ملتے جلتے ہونا، ایک جیسے ہونا، ہم شکل ہونا۔ تو یہ کیا ہے؟ یعنی کہ دو چیزوں کو جب ہم تشبیہ دیتے ہیں نا تو اس کے اندر ایک چیز زیادہ خوبصورت ہوتی ہے۔ مثال کے طور پہ نازکی میں بات کریں تو پھول جو ہے وہ نازک ہے۔ جب ہم کسی کو پھول یعنی بچہ پھول کی طرح نازک ہے اس پہ بات کریں گے یا مثال دیں گے تو پھول کیا ہے؟ زیادہ نازک ہوتا ہے۔ اس کے بعد بچہ بھی نازک ہے لیکن پھول بچے سے زیادہ نازک ہے، اس لیے ہم بچے کو پھول سے تشبیہ دے رہے ہیں۔ اگر ہم کہتے ہیں بچہ چاند کی طرح خوبصورت ہے تو چاند کیا ہے؟ زیادہ خوبصورت ہوتا ہے، اس کے اندر جو ہے خوبصورتی زیادہ ہوتی ہے۔ تو اس لیے جو ہے نا، جب ہم نے کسی ایک چیز کو مشترکہ خوبی یا وصف کی بنا پر کسی دوسری چیز کی مانند قرار دینا ہے تو وہ والی خوبی جو ہے نا دوسری چیز میں زیادہ پائی جائے۔ مزید جو ہے اس کی تعریف پڑھتے ہیں کہ علم بیان کے لوگ سے تشبیہ سے مراد ہے کسی ایک چیز کو کسی مشترکہ خوبی یا وصف کی بنا پر کسی دوسری چیز کی مانند قرار دینا، جبکہ وہ وصف یا خوبی دوسری چیز میں زیادہ پائی جائے، تشبیہ کہتے ہیں۔ عزیز طلباء، مشترکہ خوبی، پہلی بات جو ہے کہ جب ہم نے تشبیہ دینی ہے وہ والی خوبی یا وصف جو کیا ہے دونوں چیزوں میں پایا جائے۔ مشترکہ کیا ہوتا ہے کہ جو دونوں چیزوں میں موجود ہو، دو چیزوں کے درمیان دو چیزیں ملتی جلتی ہوں، یعنی کہ وہ وصف یا خوبی دونوں چیزوں کے اندر موجود ہو۔ جیسے ہم مثال دیتے ہیں کہ حضرت ابوبکر صدیق آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرح نرم دل تھے، یعنی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو ہے اندر نرمی بہت زیادہ تھی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم بہت زیادہ نرم تھے، لیکن حضرت ابوبکر صدیق کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے تشبیہ اس لیے دی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم زیادہ جو ہے وہ نرم دل تھے، نرم مزاج تھے، ٹھیک ہے۔ تو حضرت ابوبکر صدیق بھی جو ہے نرم دل ہے لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس سے زیادہ ہے، ٹھیک ہے۔ عزیز طلباء، جس سے ہم نے تشبیہ دینی ہے اس چیز کے اندر وہ وصف اور خوبی زیادہ پائی جانی۔ دوسری میں نے بات کی کہ مشترکہ وصف یا خوبی ہو، یعنی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ بھی نرم مزاج تھے، اس کے بعد حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی نرم مزاج تھے، تو وہ جو خوبی ہے وصف جو ہے وہ دونوں میں جو ہے موجود تھا، ٹھیک ہے۔ تو اس بات کا خیال رکھنا ہے کہ کسی ایک چیز کو کسی مشترکہ خوبی یا وصف کی بنا پر دوسری چیز کی مانند قرار دینا، جبکہ وہ وصف یا خوبی دوسری چیز میں زیادہ پائی جائے، تو اسے کیا کہتے ہیں؟ تشبیہ کہتے ہیں۔ عزیز طلباء، آئے شعری مثالوں سے انہیں سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ زندگی ہے یا کوئی طوفان ہے، ہم تو اس جینے کے ہاتھوں بڑھ چلے، ٹھیک ہے۔ عزیز طلباء، شاعر جو ہے وہ اپنی زندگی کی پریشانیوں، مشکلات اور جو ہے مشکل حالات کو طوفان سے کیا کر رہا ہے؟ تشبیہ دے رہا ہے کہ میری زندگی جو ہے وہ کیسی مشکل ہے جو اس طوفان کے مانند ہے۔ تو شاعر نے اس زندگی کو طوفان سے کیا کیا؟ تشبیہ دی کہ طوفان میں جو ہے وہ زیادہ مشکلات ہوتی ہیں، زیادہ سختی ہوتی ہے۔ اس کے بعد ہے جی نازکی، اس کے لب کی کیا کہیں پکڑی ایک گلاب کی سی ہے۔ تو عزیز طلباء، شاعر نے اس کے اندر جو ہے نا نازکی، نرم ہونا، نازک ہونا، لب کو کس سے جو ہے وہ تشبیہ دینے کی کوشش کی ہے؟ پکڑی ایک گلاب کی سی، یعنی کہ گلاب کی ایک پکڑی سے کیا کیا ہے؟ لب کو تشبیہ دی ہے کہ لب بھی نرم ہوتے ہیں، اس کے بعد گلاب کی ایک پکڑی جو ہے، پتی جو ہے وہ بھی کیا ہوتی ہے؟ نازک، زیادہ نازک ہوتی ہے۔ تو اس کے اندر کیا ہے کہ یہ مشترکہ خوبی دونوں میں ہے، خوبی دونوں کے اندر کیا ہے؟ نرمی والی خوبی دونوں میں ہے، لیکن پھول میں یا پھول کی پتی میں وہ زیادہ ہے۔ اس لیے ہم کیا کہیں گے کہ ایک چیز کو دوسری چیز کی مانند قرار دینا یا مشترکہ خوبی یا وصف کی بنا پر جو ہے دوسری چیز جیسا قرار دینا کیا ہے؟ تشبیہ، جبکہ وہ دوسری چیز میں کیا ہو؟ زیادہ پائے جائے، اسے کیا کہتے ہیں؟ تشبیہ کہتے ہیں۔ اس کے بعد ہے نثری مثالیں۔ رخسار پھول کی مانند ہے، پانی برف کی طرح ٹھنڈا ہے،
بچہ چاند کی طرح خوبصورت ہے. تو اس پہ دیکھیں عزیز طلباء رخسار جو ہے پھول کی طرف، پھول کیا ہے خوبصورت ہے اور پھول کی خوبصورتی زیادہ ہوتی ہے، اس کے رخسار کو پھول کے ساتھ تشبیہ دی ہے. پانی جو ہے ٹھنڈا ہوتا ہے لیکن تھوڑا بھی ہوتا ہے، ٹھیک ہے زیادہ، لیکن برف کیا ہے برف زیادہ ٹھنڈی ہے. یعنی ٹھنڈا ہونا ایک وصف ہے یا خوبی ہے، وہ کس میں زیادہ پائی گئی ہے؟ برف کے اندر وہ والی خوبی جو ہے وہ زیادہ پائی گئی ہے. اس لیے ہم پانی کو برف سے کیا کر رہے ہیں؟ تشبیہ دے رہے ہیں. کیوں کہ وہ وصف اور خوبی برف میں زیادہ ہے. اس کے بعد بچہ چاند کی طرح خوبصورت ہے. بچہ خوبصورت ہوتا ہے لیکن چاند کیا ہے زیادہ خوبصورت ہے. بچے کو ہم چاند سے تشبیہ دے رہے ہیں کہ چاند زیادہ خوبصورت ہے. ہم نے پڑھا ہے کہ وہ مشترکہ خوبی یا وصف جس کی بنا پر ہم ایک چیز کو دوسری چیز کی مانند قرار دیتے ہیں، اور دوسری چیز کے اندر کیا ہے وہ وصف اور خوبی زیادہ ہونی چاہیے. اس کے بعد ہے جی ارکان تشبیہ. تو پہلے شروعات جو ہے اس کا رکن ہے مشبہ. مشبہ کیا ہے؟ وہ شے جس کو تشبیہ دی جائے اسے ہم مشبہ کہتے ہیں. جیسے ان مثالوں کے اندر ہم نے رخسار کو تشبیہ دی، پانی کو تشبیہ دی، بچے کو تشبیہ دی. جس کو تشبیہ دی جائے اسے کیا کہتے ہیں جی؟ مشبہ کہتے ہیں. اس کے بعد ہے جی مشبہ بہ. مشبہ بہ کیا ہے؟ وہ شے جس سے تشبیہ دی جائے اسے مشبہ بہ کہتے ہیں. مثال کے طور پر ہم نے پھول سے تشبیہ دی، برف سے تشبیہ دی، چاند سے تشبیہ دی. تو اس میں جو ہے چاند، پھول، شیر، برف، یعنی بچہ شیر کی طرح کیا ہے بہادر ہے. تو ہم نے جس سے تشبیہ دی یعنی شیر سے بچے کو تشبیہ دی تو یہ کیا ہو گیا؟ مشبہ بہ ہوگا. اس کے بعد ہی وجہ شبہ کیا ہے؟ وہ مشترکہ خصوصیات جو مشبہ اور مشبہ بہ میں پائی جائے انہیں کیا کہتے ہیں؟ وجہ شبہ کہتے ہیں. مثال کے طور پر خوبصورتی. تو خوبصورتی بچے میں بھی پائی جاتی ہے اور چاند میں بھی پائی جاتی ہے. بچے میں بھی موجود ہے اور اس کے بعد چاند میں بھی موجود ہے. تو یہ کیا ہے جی؟ وجہ شبہ ہے. اس کے بعد ناز کی جو ہم نے پڑھا وہ پھول کی ایک پکڑی میں بھی ہے اور اس کے بعد لب میں بھی پائی جاتی ہے. تو یہ کیا ہے جس کی وجہ سے ہم کیا کرتے ہیں؟ وجہ شبہ و مشترکہ خصوصیات جو مشبہ اور مشبہ بہ میں پائی جائے انہیں کیا کہتے ہیں جی؟ وجہ شبہ کہتے ہیں. اس کے بعد ہے غرض تشبیہ. غرض تشبیہ جس مقصد کے لیے تشبیہ دی جائے، کس مقصد کے لیے کہ اس میں خوبصورتی ہے، تازگی ہے اور اس کے بعد ٹھنڈک ہے. تو یہ کیا ہے جی؟ غرض تشبیہ ہے. عزیز طلباء اس کے بعد ہے حروف تشبیہ. حروف تشبیہ کیا ہے؟ جو حروف تشبیہ دینے کے لیے استعمال ہوں انہیں حروف تشبیہ کہتے ہیں. جیسے ہم نے پڑھا کیسی ہے، ٹھیک ہے جی. اس کے بعد مانند، طرح، جیسا، کیسی، طرح، جیسا، مانند، ٹھیک ہے. یہ عزیز طلباء کیا ہے جی؟ حروف تشبیہ ہے. اس کے بعد ہے جی طرفین تشبیہ. طرفین تشبیہ مشبہ اور مشبہ بہ کو طرفین تشبیہ کہتے ہیں. عزیز طلباء تشبیہ کے ہم نے آج بات کی، تشبیہ کی تعریف پڑھی، تشبیہ کی اقسام جو ہے ارکان تشبیہ پڑھے ہم نے، شعری مثالوں سے سمجھنے کی کوشش کی. اس کے بعد نثری مثالوں کے ذریعے ہم نے سمجھنے کی کوشش کی. عزیز طلباء دوبارہ ایک دفعہ پھر میں دہرا دیتا ہوں تشبیہ کیا ہے. تشبیہ کا لفظ شبہ سے نکلا ہے جس کے معنی مماثلت، مشابہت ہونا، ہم شکل ہونا، ایک جیسا ہونا کے ہے. تشبیہ کے معنی ایک چیز کو دوسری چیز کی مانند قرار دینا، یعنی ایک چیز کو دوسری چیز جیسا تصور کرنا، سمجھنا یا اس جیسا مانند قرار دینا. اس کے بعد ہے تعریف. علم بیان کی روح سے تشبیہ سے مراد ہے کسی ایک چیز کو کسی مشترکہ یعنی کہ جو خصوصیات، وصف یا خوبی دونوں چیزوں کے اندر پائی جائے اسے کیا کہتے ہیں؟ مشترکہ کہتے ہیں. مشترکہ خوبی یا وصف کی بنا پر کسی دوسری چیز کی مانند قرار دینا جبکہ وہ وصف یا خوبی دوسری چیز میں زیادہ پائی جائے. طلباء ایک چیز کا خیال رکھنا ہے، جب بھی آپ نے کسی چیز کو، کسی شے کو تشبیہ دینی ہے تو کس سے دینی ہے؟ جس چیز کے اندر وہ وصف یا خوبی زیادہ پائی جائے، پہلے سے زیادہ موجود ہو. یعنی کوئی چیز خوبصورت ہے تو وہ زیادہ خوبصورت ہو. جس کو ہم تشبیہ دے رہے ہیں اور جس سے تشبیہ دے رہے ہیں وہ چیز کیا ہے؟ زیادہ خوبصورت ہونی چاہیے. اگر ٹھنڈی ہے تو زیادہ ٹھنڈی ہونی چاہیے، نازک ہے تو زیادہ نازک ہونی چاہیے. اس کے بعد ہم نے عزیز طلباء پڑھا مثالوں کے ذریعے زندگی ہے یا کوئی طوفان ہے، ہم تو اس جینے کے ہاتھوں مر چلے. اس کے بعد نازکی اس کے
तीसी है, यानी कि हमने लब को होंठ को कैसे तशबीह दी, गुलाब की एक पंखड़ी, गुलाब की एक पत्ती से तशबीह दी। क्यों दी? कि गुलाब की पत्ती जो है वो ज़्यादा नाजुक होती है, इससे लब से भी ज़्यादा नाजुक होती है, इसलिए हमने लब को किससे जो है शायर ने लब को गुलाब की पंखड़ी से तशबीह दी। उसके बाद हमने अजीज तलबा देखा नस्ली मिसालों में रुखसार फूल की मानद है, रुखसार फूल की मानद खूबसूरत है, पानी बर्फ की तरह ठंडा है, बच्चा चाँद की तरह खूबसूरत है। अजीज तलबा इसमें आपने देखा फूल ज़्यादा खूबसूरत होता है, बर्फ का पानी आम पानी से ज़्यादा ठंडा होता है, इसकी ये क्या है खूबी है। उसके बाद बच्चा चाँद की तरह खूबसूरत है, तो चाँद क्या है ज़्यादा खूबसूरत होता है किससे? बच्चे से। ये क्या है चाँद की खूबी है, यानी कि मुश्तरका वसफ की खूबी है, बच्चा खूबसूरत है, चाँद भी खूबसूरत है, ये इनकी क्या है जो मुश्तरका खूबी कह लें या मुश्तरका वसफ कह लें, ठीक है। उसके बाद लेकिन चाँद ज़्यादा खूबसूरत है, तो बच्चे को हम चाँद से तशबीह दे रहे हैं, तो चाँद में वो खसूसियात और वसफ जो है वो ज़्यादा है। उसके बाद अजीज तलबा हमने पढ़ा अरकान तशबीह, मुशब्बा पोश है जिसको तशबीह दी जाए, उसके बाद मुशब्बा बिही पोश है जिससे तशबीह दी जाए, जिसको तशबीह दी जाए। मुशब्बा क्या है? जिसको तशबीह दी जाए, ठीक है। मुशब्बा बिही जिससे तशबीह दी जाए। वजह शब्बा क्या है कि वो मुश्तरका खसूसियात होती हैं जिसकी वजह से हम क्या करते हैं तशबीह देते हैं। उसके बाद गर्ज़ तशबीह, गर्ज़ तशबीह जिस मकसद के लिए तशबीह दी जाए, मिसाल के तौर पे खूबसूरती है, ठंडक है, बहादुरी है, दलेरी है। उसके बाद अजीज तलबा हरूफ तशबीह, जो हरूफ तशबीह देने के लिए इस्तेमाल हो उन्हें हरूफ तशबीह कहते हैं। जैसे ऊपर वाले मिसालों में हमने किसी तरह, जैसा, मानद जो है वो हरूफ इस्तेमाल किए। उसके बाद है जी तरफ़ैन तशबीह क्या है? मुशब्बा और मुशब्बा बिही को तरफ़ैन तशबीह कहते हैं। अजीज तलबा हमने तशबीह को समझने की कोशिश की, तशबीह की तारीफ पढ़ी, तशबीह की शेरी मिसालें पढ़ी, तशबीह की नसरी मिसालों को तशबीह को नसरी मिसालों के ज़रिए समझने की कोशिश की। उसके बाद हमने अरकान तशबीह को समझने की कोशिश की। अजीज तलबा अगले वीडियो में इंशाल्लाह हम इस्तिहारा पे बात करेंगे, इस्तिहारा अरकान इस्तिहारा पे बात करेंगे और उनको मिसालों के ज़रिए समझने की कोशिश करेंगे। तब तक दीजिए इजाज़त, अल्लाह हाफ़िज़।